اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سلام علیکم۔ نہج البلاغہ سیریز کے اس ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں شاد اور آباد ہوں اور صحت اور سلامتی کے ساتھ ہوں، چونکہ صحت بہت بڑی نعمت ہے پروردگار عالم کی۔ آئیے آج کے اس ایپیسوڈ میں ایک اور نورانی کلمے کو، باکمال کلمے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم ان ایپیسوڈ میں گفتگو کر رہے ہیں نہج البلاغہ میں ان کلمات کی جن کی تعداد 480 ہے، اور ان میں سے ہم بعض کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج کے کلمے کا نمبر 429 ہے، 429 ہے۔ اس کلمے میں حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قال علی علیہ السلام ان اعظم الحسرات یوم القیامہ حسرت رجل کسب مالا فی غیر طاعت اللہ فورثہ رجل فانفقہ فی طاعت اللہ سبحانہ فدخل بہ الجنہ ودخل الاول فی النار۔ بہت ہی عبرت آمیز کلمہ ہے۔ اگر اس کلمے کو ہم سمجھ لیں تو ہماری زندگی میں انقلاب آ سکتا ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں، کلمہ نمبر 429 ہے کہ قیامت کے دن سب سے بڑی، دیکھیے حسرتیں ہر ایک کو ہوتی ہیں، انسان کی حسرت ہوتی کاش یہ ہو جاتا، کاش یہ ہو گیا ہوتا۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن، روز محشر، جب انسان مر جائے گا اور قبر سے اٹھایا جائے گا، تو اس دن، قیامت کے دن سب سے بڑی حسرت اس شخص کو ہوگی جس نے اللہ کی نافرمانی کر کے، گناہ کر کے مال کو حاصل کیا ہو، اور اس کا وارث کے بعد جب وہ مر گیا تو اس کا وارث وہ شخص ہوا جس نے اس مال کو، کس مال کو؟ جس نے اسے حرام طریقے سے کمایا تھا، حرام طریقے سے اکٹھا کیا تھا۔ تو اس کا وارث ہوا، اس کے وارث نے، یعنی اس کے سب سے پہلے اس کے بیٹے نے، بیٹا یا بیٹی ہوتا ہے، اس کے بیٹے نے یا اس کی بیٹی نے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اللہ کی راہ میں صرف کیا، اور اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور چونکہ پہلے نے، یعنی باپ نے اس کو حرام طریقے سے خرچ کیا تھا، حاصل کیا تھا، تو وہ جہنم میں چلا گیا۔ تو یہ باپ جو اپنے مال کی وجہ سے، اس کا مال تھا، وہ جہنم میں گیا، اور اسی کی مال کی وجہ سے اس کا بیٹا جس نے اسے اچھی راہ میں خرچ کیا، نیک راہ میں خرچ کیا، وہ جنت میں چلا گیا۔ تو یہ باپ کی حسرت دیکھنے لائق ہوگی، اور سب سے بڑی حسرت ہوگی حضرت کے اس قول کے مطابق۔ عزیزوں، بہت ہی نازک مرحلہ ہے کہ جب ہم دنیا میں کما رہے ہوتے ہیں تو ہم اس وقت بعض لوگ اس طرح سے کمانے میں اپنے بیٹوں کی، اپنے بچوں کی، اپنی اولادوں کی ہر خوشی اور ناخوشی کو، جائز و ناجائز خوشی کو پورا کرنے کے لیے، ان کے کمفرٹ کو پورا کرنے کے لیے، ان کو آرام کو پورا کرنے کے لیے ہر طرح سے جائز طریقے سے اور ناجائز طریقے سے دولت کو جمع کرتے ہیں، اور یہاں پر وہ حلال و حرام کا فرق بھول جاتے ہیں، رشوت لینا شروع کر دیتے ہیں، یا پھر دکاندار ہیں تو کم تولنا شروع کر دیتے ہیں، یا ملاوٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا پھر ہر طریقے سے، جس طریقے سے یہ مال زیادہ سے زیادہ حاصل ہو سکتا ہے وہ مال کو حاصل کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نہ پھر وہ حرام طریقے سے مال کو حاصل کرتے ہیں، پھر ان کو نہ زکوٰۃ دیتے ہیں، نہ خمس دیتے ہیں، نہ صلہ رحم کرتے ہیں، کیونکہ اس مال کے اندر دوسروں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، اس کو ادا نہیں کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ایسا مال جو حرام مال ہے، اس میں انسان جہنم میں جائے گا، اور حضرت فرما رہے ہیں کہ اس دن آدمی حسرت کرے گا کہ ہم نے کیا کیا، اور اس کے بعد جو اس کا بیٹا ہوتا ہے وہ اسے جو ہے خمس عطا کرتا ہے، صلہ رحم کرتا ہے، یا پھر دوسروں کے حقوق کو ادا کرتا ہے، تو وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو انسان اس کے لیے جو ہے پھر بہت بڑی حسرت میں مبتلا ہوگا۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جب مال کو اکٹھا کر رہے ہوں تو اس کو حلال طریقے سے اکٹھا کیا جائے، حلال طریقے سے گھر میں لایا جائے، اور اس کو خمس کو نکالا جائے، اس کے ذریعے سے اگر حج واجب ہوا تو حج کو ادا کیا جائے، خمس نکالا جائے، اگر زکوٰۃ واجب ہوئی ہے اس کے اوپر تو زکوٰۃ کو ادا کیا جائے، اور اگر اور زیادہ مال ہے تو اس کے اندر دوسروں کا حق ہے
جیسا کہ حضرت نے نہج البلاغہ ہی میں ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا، یا ابن آدم ما کسبت فوق قوتک، اے آدم کے بیٹو جو بھی تم نے اپنی بھوک سے زیادہ اخذ کیا ہے، حاصل کیا ہے، اپنی ضرورت سے زیادہ حاصل کیا، اس کے اندر دوسروں کا حق ہے، تو ہمیں اپنے مال سے صلہ رحم بھی کرنا چاہیے۔ اگر اس سارے کام نہیں کیے تو ہم کو قیامت کے روز کف افسوس ملنا پڑے گا، حسد کے ساتھ ہاتھوں کو ملنا پڑے گا، اور اس دن جو ہے ہمارے ہاتھ سے اختیار نکل چکا ہوگا۔ کسی کا دم نکل رہا تھا، وہ بیڈ کے اوپر تھا، بستر مرگ کے اوپر تھا، اس کا دم نکل رہا تھا، آخری وقت تھا، اور اس نے جو ہے حالت احتضار میں جانکنی کے عالم میں اس سے سوال کیا گیا کہ تمہارے پاس جو 100,000 درہم ہیں، یعنی کہ آج کے حساب سے لاکھوں روپیہ تمہارے پاس ہے، صندوق میں رکھا ہوا ہے، تجوری میں رکھا ہوا ہے، سیف میں، اس کا کیا کیا جائے، اس کا کیا بنتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہ اس کا ہم نے خمس نکالا ہے، نہ زکوٰۃ نکالی ہے، نہ صلہ رحم کیا ہے، اور کہا کہ پھر اس کو کیوں جمع کیا ہے؟ کہ تمہارے سیف میں اتنا لاکھوں روپیہ رکھا ہوا ہے، بینک میں رکھا ہوا ہے، اس کو کیوں جمع کیا؟ کہا کہ ہم کو اول تو یہ تھا کہ اس کو جمع کریں تاکہ آڑے وقت پر یہ ہم کو کام آئے گا، اور ہم کو ڈر تھا اپنے اہل و عیال، اپنی فیملی، اپنے بال بچوں کا، فقر کا، کہ کہیں وہ لوگ مشکل میں گرفتار نہ ہو جائیں، کسی مشکل میں نہ پھنس جائیں، لہٰذا ہم نے اس کو کسی برے وقت کے لیے رکھ رکھا تھا، اور کہ شاید آئندہ آنے والا زمانہ اچھا نہ ہو، اور اس کے بعد وہ مر جاتا ہے، یہ کہہ کہ وہ مر جاتا ہے، آخری وقت تھا اس کا، اب اس کے بیٹے جو ہیں اس کے مال میں سے خمس کو ادا کرتے ہیں، اگر زکوٰۃ واجب تھی زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، صلہ رحم کرتے ہیں، اور دوسرے کے حقوق کو بھی ادا کرتے ہیں۔ اس طرح سے وہ تو بیچارہ جہنم میں چلا گیا، اب یہ حسد کرے گا، اور دوسرا جو اس کا بیٹا تھا وہ جنت میں جائے گا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس کلمے سے عبرت حاصل کرتے ہوئے اول تو مال کو حلال طریقے سے حاصل کریں۔ اچھا، ضروری نہیں کہ حرام طریقے سے ہی حاصل کیا گیا ہو، کچھ لوگ حلال طریقے سے بھی حاصل کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر نہ خمس نکالتے ہیں، نہ دوسرے کے حقوق کو ادا کرتے ہیں، تو لہٰذا یہ بھی جو ہے حسد میں مبتلا ہوں گے کہ ہم نے مال کو حاصل تو کیا، لیکن صحیح طریقے سے حاصل تو کیا، لیکن اس کو صحیح جگہ پر خرچ کرنا بھی بہت ہی ضروری ہے۔ اور اسی سے ملتا جلتا ایک اور مثال دی جاتی ہے علماء کے لیے کہ جنہوں نے علم کو حاصل کیا، ایک عالم نے علم کو حاصل کیا لیکن اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھایا اس نے، اور اس نے ممبروں سے اور دوسرے جو جلسات تھے وعظ و نصیحت کے، اس کے اندر باتوں کو، اچھی اچھی باتوں پیش کیا، دوسروں نے اس کی حدیثوں سے، اس کی گفتار سے، اس کی باتوں سے فائدہ اٹھایا، وہ تو جنت میں چلے گئے، لیکن یہ عالم دین، یہ عالم جس نے اپنی بات سے خود فائدہ نہیں اٹھایا، اپنی بات کے اوپر، اپنے قول کے اوپر خود عمل نہیں کیا، تو یہ جہنم میں جائے گا۔ یہ بھی حسد کرے گا کہ دیکھو میرا علم تھا، میری باتیں تھیں، میں تو عمل نہ کرنے کے سبب جہنم میں آ گیا، اور یہ عمل کر کے جنت میں چلا گیا۔ تو لہٰذا خداوند متعال سے دعا کرنا چاہیے کہ ہمیں عالم باعمل بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حلال طریقے سے روزی کو کسب کرنے، روزی کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی توفیق ہو کہ ہم اپنے حلال مال کو صحیح جگہ پر خرچ کریں۔ بال بچوں کی پرورش بھی ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس مال کے اندر اللہ کا حق ہے، مال امام ہے، اور سہم سادات ہے، دوسرے سادات کرام کا حق ہے، خمس نکالا جانا چاہیے، زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے، صلہ رحم ہونا چاہیے، تاکہ روز محشر ہم حسد کرنے والوں میں سے نہ رہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ باتیں، یہ نورانی کلمات دوسروں تک بھی پہنچنا چاہیے، کہ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، انشاءاللہ خدا آپ کو بھی جزائے خیر دے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔